السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے فطرانے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ کن کو دینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا طُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، کہ یہ جو فطرانہ ہوتا ہے یہ مساکین کے کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا حقدار جو ہے وہ مساکین اور فقراء ہی ہیں۔ اس لیے فطرانہ جو ہے نہ وہ مسجد کی تعمیر میں لگ سکتا ہے، نہ وہ مدرسے کی تعمیر میں لگ سکتا ہے، اور اسی طرح دوسرے جو مصارف ہمارے یہاں ہوتے ہیں ان میں استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چونکہ عید آ رہی ہوتی ہے اور عید کی وجہ سے غرباء کی جو ضروریات ہوتی ہیں مساکین کی، فقراء کی، اس کے اوپر اس سے خرچ کیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پر جو مسکین کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کما نہیں سکتے، یا وہ لوگ جو کماتے تو ہیں لیکن ان کے کمانے سے ان کے گھریلو ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، اور چاہے وہ مرد ہوں، وہ تمام اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ جو جہاں پر بھی مصارف کا بیان ہوتا ہے نا، صدقات اور زکوٰۃ کے، وہاں پر بیوہ اور یتیم کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں اس پر حیران ہوا، تو جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اصل بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیوہ جو ہے وہ مسکین بھی ہو اور حاجت مند بھی ہو۔ ہمارے یہاں ہر بیوہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب زکوٰۃ میرا حق ہے چونکہ میں بیوہ ہوں۔ اسی طرح ہر یتیم کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ حقدار ہے کیونکہ وہ یتیم ہے۔ تو یہ مصارف کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے اور نہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ ہاں، جب یہ یتیم اور بیوہ جو ہے یہ مسکین کے زمرے کے اندر آ جائیں کہ ان کے اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں، تو پھر ان کو بھی زکوٰۃ بھی دی جائے گی اور ان کو فطرانہ بھی دیا جائے گا۔ تو اس بات کو جو ہے وہ بھی مد نظر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو فقراء کے اندر اور مساکین کے اندر جو لوگ شامل ہیں، ان میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ قرائے کرام اور ائمہ کرام کا بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خصوصی طور پر قرآن کے اندر فرمایا کہ یہ صدقات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ کے راستہ میں روک لیے گئے ہوتے ہیں، اور لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ کام کاج نہیں کر سکتے کہیں پر جا کے اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو ان لوگوں کا حق بھی ہے اور لیکن لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے سارے گھریلو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لا علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مانگتے نہیں ہیں، اپنے ذات کے لیے ہتھیلی نہیں پھیلاتے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حق جو ہے وہ بھی صدقات کے اندر ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ فطرانہ جو ہے اس کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پورے رمضان میں جب بھی آپ فطرانہ ادا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا لاسٹ ٹائم جو ہے وہ عید کی نماز ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ادا نہیں ہوگا تو یہ آپ کا حق جو ہے یہ رہ جائے گا، اور عام صدقہ جو ہے وہ شمار ہوگا اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد اسے ادا کیا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جلد از جلد جو ہے وہ ادا ہو جائے، تاکہ جو جس نے کوئی عید کی تیاری کرنی ہے تو وہ اپنی تیاری جو ہے وہ کر سکے اور اپنی ضروریات جو ہیں ان کا انتظام کر سکے۔